کہ میری جان نکلے تو اللہ کا یہ حسین اور نبی کا یہ حسین سجدے کی حالت میں مولا سے ملاقات کر رہا ہو، یہی خواہش ہے۔ اس وقت بھی کوئی شکوہ نہیں، راضی برضائے الہی، اللہ کی رضا میں راضی، جو کرنا تھا کر دیا مولا، سمجھانا تھا سمجھایا، انہیں کہنا تھا کہ ناحق میرا خون نہ بہاؤ، میں کہہ چکا، جو ان کو میں نے گفتگو کرنی تھی کر دی، انہوں نے تلوار پہلے اٹھائی، ہم نے دفاع میں اٹھائی، یہ باطل کے لیے لڑنے آئے، ہم تیرے نام پہ لڑنے آئے۔ اے اللہ، ہم نے ان سے کوئی مفاہمت اور کوئی سودے بازی نہ کی، تو اس بات پر گواہ ہے۔ اور راضی رہتے ہوئے امام حسین نے بھی اپنی جان سجدے کی حالت میں اپنے مولا کے حوالے کر دی۔ یہ دوسرا پیغام ہے میدان کربلا کا۔ ہم زندگی کے عام حالات میں خدا سے راضی نہیں رہ پاتے، امام حسین نے میدان کربلا میں اللہ سے کیسے راضی رہنا ہے سب کچھ لٹا کر بھی امام حسین نے میدان کربلا سے یہ پیغام دے دیا۔ تکلیف آئی ہے صبر کر، پریشانی ہے صبر کر، تیرے پاس دو چیزیں ہیں، اس کو تھام لے، دو چیزیں اتنی مضبوط ہیں کہ پہاڑ تو ہل سکتے ہیں لیکن تیرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ دو چیزیں سنبھال، دو چیزیں، ایک کا نام ہے صبر، صبر، اور دوسرے کا نام ہے شکر۔ یہ دو چیزیں کر، جو کوشش کرنی ہے حق کے لیے کر، پھر جو ہوتا ہے صبر کر، اور صبر کے ساتھ ساتھ مولا کا شکر کر کہ مولا تو نے اس قابل بنایا کہ میں صبر کر رہا ہوں، اور تو نے اس قابل بنایا کہ میں تیری بارگاہ میں شکر کر رہا ہوں۔ تیرے پاس دو چیزیں ہیں، صبر اور شکر۔ اور تیسری اور آخری بات، اس کیفیت میں بھی کتنی مشکل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذمے اللہ کا حق نہیں بھولے، اپنے ذمے اللہ کا حق نہیں بھولے، ورنہ اتنی لاشوں پر، اتنی قربانیوں پر پورا محلہ شور سے گونج اٹھتا، پورا محلہ۔ اس موقع پر بھی امام حسین کے اوپر جو اللہ کا حق آتا تھا، دین کا حق آتا تھا، امام حسین اس کو نہیں بھولے۔ سنیے، سیرت کی تمام کتابوں میں جنہوں نے تفصیل سے یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور تاریخ میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت تک، جب سے چلے تھے، سفر میں تھے، فرات کے کنارے آئے، اس سے پہلے سفر میں تھے، جہاں بھی تھے، ہر آیا، پکڑنے کی کوشش کی، واپس کرنے کی کوشش کی، اس سارے سفر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہونے کے باوجود جماعتیں کرواتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے۔ یہ پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ ہمارا محاصرہ کر رہے ہیں لیکن نمازیں ہو رہی ہیں۔ امام حسین جماعت کرا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، خیمے میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، مرد باہر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جب امام حسین چلنے لگے، ابھی تک تو امام حسین ان کے درمیان موجود تھے، جب کوئی لاشا لے کر آتے تو امام حسین موجود ہیں، جا رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں، اور کسی خاتون کو آواز سے رونے کی اجازت نہیں تھی، نہ وہ آواز سے روئیں۔ لیکن اب امام حسین جا رہے ہیں تو دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں میرے جانے کے بعد سبوں کا جو مجموعی صدمہ ہے، اس کے تناظر میں عورتیں کچھ ایسا نہ کریں جو اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ میری بات سمجھیے، بات ختم ہو رہی ہے، اور کربلا کا یہ پیغام لیتے جائیں۔ اصل چیزیں یہی ہیں کہ ہم سیکھیں کہ وہاں سے ہمیں پیغام اتنی مشکل حالات میں مل کیا رہا۔
یہ خیال تھا کہ اب میں جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سبوں کا غم اتنا ہے اور پھر میرا غم، کہیں کوئی ایسا کام یہ عورتیں نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو امام حسین جانے سے پہلے اب نصیحت کر رہے ہیں، یہ چند جملے سن لیجئے۔ امام حسین تمام عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے، جن میں حضرت کی بیوی صاحبہ بھی ہیں اور بہن صاحبہ بھی ہیں اور دوسری عورتیں بھی ہیں، امام حسین کہتے ہیں میری بات توجہ سے سنو، اب میں جا رہا ہوں، یہ لوگ میرے خون کی پیاسے ہیں، اب میں جا رہا ہوں اپنے نانا کے دین کے لیے اپنی قربانی دینے۔ سب قربانیاں ہو چکی، علی اصغر قربان ہو چکے، علی اکبر قربان ہو چکے، قاسم قربان ہو چکے، اون قربان ہو چکے، محمد قربان ہو چکے، دوسرے رفقا قربان ہو چکے، اب میں جا رہا ہوں۔ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھو کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ اور نبی نے منع فرمایا۔ دیکھو اپنے گریبان نہ پھاڑنا، گریبان نہ پھاڑنا، اپنے چہروں پہ تماچے نہ مارنا جیسے جاہلیت میں عورتیں غم میں کیا کرتی تھیں، سینہ نہ پیٹنا، اپنی رانوں کو ہاتھ نہ مارنا اور واویلا نہ کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا اور صبر کرنا، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے پیچھے ایسی حرکت نہ کرنا، چہروں کو تماچے، بالوں کو بکھیرنا، سینہ کوٹنا اور رانوں پر ہاتھیں مارنا، ایسا کچھ نہ کرنا جس سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے۔ بی بی زینب کو خاص طور پر امام حسین نے اپنی بہن کو خاص طور پر فرمایا، اور بی بی شہر بانو بچوں کا حضرت امام علی اوسط امام زین العابدین بیمار تھے، تو امام زین العابدین سے فرمایا بیٹے علی میرے بچے تو بیمار ہے، اللہ تیرا حامی و ناصر ہے میرے لال، دیکھ میرے بعد ان عورتوں کا خیال رکھنا، میرے بچے میری نسل تجھ سے چلے گی، تجھ سے چلے گی، ان عورتوں کا خیال رکھنا۔ یہ ساری نصیحتیں کر کے امام حسین میدان کربل کی طرف گئے، یعنی آخری وقت میں بھی وہ کام بتا کے جا رہے ہیں کہ اللہ اور رسول ناراض نہ ہو، حق پہ قائم رہنا۔ مصیبت آنے کا معنی یہ نہیں کہ تم آپے سے باہر نکل جاؤ، آپے سے باہر نکل جاؤ، صبر کرنا ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی اچھا ہے۔ یہ واویلا کیوں؟ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمارے خانوادے کو نبی کے دین پر قربان ہونے کے لیے پسند فرمایا، خوش نصیبی ہماری۔ بے صبری نہ کرنا اور ایسا کچھ بھی نہ کرنا جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے۔ یہ ہے پیغام کربلا میں سے 3 باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ یہی کام کرنے کے، حق پر قائم رہنا، ایک بات میں نے عرض کی، بہر صورت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہمیں چاہیں، سب ہمیں مانیں، کوئی میرا مخالف نہ ہو۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب آپ اللہ کے دین کے لیے خلوص سے کام کریں گے تو محبت کرنے والے جہاں 10 ہوں گے تو 20-50 آپ سے نفرت کرنے والے بھی ہوں گے۔ یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں کر رہے، باقی بھول جائیے سب کچھ۔ ہم چاہتے ہیں سب مجھے چاہے، سب مجھے مانے، سب مجھے کاندھے پر اٹھائے۔ یہ تو امام حسین کے ساتھ نہیں ہوا،
یہ تو مولا علی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو عثمان غنی کے ساتھ نہیں ہوا، عثمان بن عفان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو ابو بکر کے ساتھ نہیں ہوا، عمر فاروق کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ سب سے اوپر بات کر دوں، یہ تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ صرف اتنا دیکھیں، آپ سچائی پر ہیں، آپ حق پر ہیں، بس یہ چھوڑ دیں کہ کتنے میرے ساتھ ہیں اور کتنے مجھ سے دور ہیں۔ ایک دوسری بات، جب آپ اللہ کے لیے خاص ہیں اور اللہ جل شانہ کے دین کے لیے مخلص ہیں، تو اب جو بھی آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، راضی رہی۔ اس نے گالی دے دی، شکریہ آپ کا، کوئی بات نہیں۔ اس نے کچھ اور کر دیا، کوئی بات نہیں۔ اللہ تو میرا خوش ہے، مجھے یہ چیک کرنا ہے میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں، میرا دل تو مطمئن ہے یا نہیں، یا واقعی میں چور ہوں، واقعی میں وہ ہوں جو لوگ سمجھ رہے ہیں، یا وہ صحیح ہے یا میں صحیح۔ اگر میں صحیح ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس کے لیے صحیح ہوں، تو پھر جو ہو رہا ہے راضی رہیے۔ امام حسین صحیح تھے، صحیح تھے، صحیح تھے، کم تھے، افراد کم تھے لیکن راضی تھے۔ تیر چلے راضی، تلوار چلی راضی، نیزے چلے راضی۔ ارے اس کے بعد جو دشمن بھی نہ کر سکے، جو کافر بھی نہ کر سکے، وہ کیا ہے اپنوں نے۔ جو دشمن کافر بھی نہ کر سکے، وہ کیا ہے اپنوں نے۔ جس نبی کی بیٹیوں کا سر، جس نبی کی بیٹیوں کو کبھی ماہو مار نے نہیں دیکھا، ان بے غیرتوں نے، ان بے غیرت لوگوں نے اقتدار کے نشے میں نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کی بیٹیوں کو رسیوں سے باندھ کر اونٹوں پہ جکڑ کر یزید کے دربار میں پیش کیا ہے۔ آپ کس خوش فہمی میں ہیں کہ میں اچھا ہوں تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، میں حق پر ہوں تو سب مجھے سلام کریں گے، سلام 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 سلام؟ نہیں، یہ تو امام حسین کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو ان کے گھر والی عورتوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ ارے کوئی کافر بھی ہوتا تو عورتوں کے خیمے میں آگ نہیں لگاتا۔ جس خیمے میں عورتیں تھیں اور یہ بے غیرت چلا رہے تھے کہ خیموں سے باہر نکلو، عورتوں نے کہا بے حیا لوگوں، تمہیں شرم نہیں؟ نبی کی بیٹیوں کو باہر نکالنا چاہتے ہو؟ جب نہیں نکلی تو ان کلمہ پڑھنے والے بے غیرت مسلمانوں نے ان عورتوں کے خیمے کو آگ لگا دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حق پہ چلنا بابو کا کھیل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا کوئی جھنجھنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں دین پہ چلنا کوئی گڈے اور گڑیے کا کھیل ہے؟ آگ لگا دی خیمے کو، عورتوں کو باہر نکالا، اور بعض روایتوں میں ہے دوپٹے کھینچے اور رسیوں سے باندھا اور اونٹوں پر بٹھایا، اور اونٹوں پہ پالان بھی نہیں رکھے، اونٹوں کی ننگی پیٹوں پر ان محترم سید زادیوں کو بٹھایا اور بازاروں سے گھما کے یزید کے دربار تک لے کر گئے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ غم اگر دشمن سے ملتا اور کافر سے ملتا تو غم نہ تھا۔ اگر دشمن پتھر بھی مارے تو تکلیف نہیں ہوتی، اور اپنے کہلانے والے پھول بھی پھینکیں تو اذیت ہوتی ہے۔ امام حسین کے ساتھ کیا کیا؟ گردن کاٹ دی، تلوار کے زخم، تیر کے زخم، نیزے کے زخم، اور پھر بھی دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو سب کو کہا گھوڑے لاؤ، گھوڑوں پہ بیٹھو، گھوڑوں پہ بیٹھو، اور اس کا پورا جسم گھوڑے کے ٹاپوں سے کچل دو، کچل دو۔ تیر مارے، نیزے مارے، بھالے مارے، سکون نہیں آیا، گردن کاٹ دی، سکون نہیں آیا۔ اب گردن کٹے ہوئے لاشے پر کہہ رہے ہیں اس پر گھوڑے دوڑاؤ، چور چور کر دو اس کی ساری ہڈیاں، اور لوگوں کو بتا دو ہم سے ٹکرانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور خدا کا قانون کچھ اور کہہ رہا تھا، سن،
ہر میدان میں جو جھنڈے گاڑے وہی فتح یاب نہیں ہوتا. ہر میدان میں جو جھنڈے گاڑ لے ہر بار جھنڈا گاڑنے والا کامیاب نہیں ہوتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کے جھنڈے زمین پر گرے ہوتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے جھنڈے زمین پر گرے ہیں, لیکن خدا ان کے جھنڈے کو ساتوں آسمانوں پر لہرا رہا ہوتا. یہ وقتی بات ہے, وقت کی بات ہے, وقت کی بات ہے. ابھی ہم نے تجھے مہلت دی ہے, تجھے مہلت دی ہے. دیکھنا جھنڈا اونچا آج بھی اڑا ہے ساتوں آسمانوں پر, اور کل بھی دیکھنا ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پر تجھے حسینی کا جھنڈا نظر آئے گا. حسینی کا جھنڈا نظر آئے گا. دوسرا سبق راضی رہنا. جب آپ سچے چھوڑ دیجئے, چھوڑ دیجئے کون کون آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے, کون کون آپ کو گالیاں دے رہا, چھوڑ دیجئے. اور تیسری بات, کتنی بھی بڑی مشکل ہو حق کی بات کرنی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی وصیت. میری بہنا چہرے پہ تماشا نہیں مارنا. زینب میری بہن, میرے بعد ان سب کو سنبھالنا. میرے بچے ان کو سنبھالنا. دیکھ تیرے باپ نے صبر کیا, علی نے, تیرے بھائی حسن نے صبر کیا, تیرا بھائی حسین اب تک صبر کر رہا ہے اور جا رہا ہے جان دینے کے لیے. میری بہن بے صبری نہ کرنا. نبی کے گھر والے ہیں ہم, لوگ ہمیں دیکھ کر سیکھتے اور سمجھتے ہیں. دیکھ کچھ ایسا نہیں کرنا کہ نانا کی روح تڑپ اٹھے. سنبھالنا. اور پھر حضرت زینب نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا اور سب کو بھی سنبھالا. اور جب یزید کے دربار میں گئی ہیں نا, یزید کے دربار میں جب گئی تو جب یزید نے بولا ہاں کچھ بولنا, حضرت زینب نے بولا ہاں مجھے بولنا. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت یزید کے اندر نہیں تھی, اور شیر کی بیٹی شیرنی سب کے سامنے کھڑی تھی. مجھے بولنا. اور پھر جو خطبہ دیا ہے حضرت زینب نے, حضرت زینب نے مولا علی کی یاد تازہ کر دی. بتا دیا علی کی بیٹی ہوں, حسین کی بہن ہوں. بولنے کا موقع دیا ہے تو سن, اور جب بولنا شروع کیا ہے تو پوری اس کی عمارت ہلا کے رکھ دی, عمارت ہلا کے. لیکن صبر کے ساتھ, کوئی واویلا نہیں, کوئی شور نہیں. آ ہنر باز تو ہنر آزما, تو تیر آزما ہم زگر آزمائیں. آپ اپنا اپنا ہنر آزمائیں. جتنے تیر تھے مار دیے, علی اصغر مار دیا, اکبر کو مار دیا, قاسم اون محمد حسین. دیکھ ابھی بھی جگر دیکھ, عورت ہو کے کھڑی ہوں سب کے سامنے. بات کر, کون کرے گا؟ کس میں دم ہے کہ میرے سوالوں کا جواب دے دے؟ کون بات کرے گا؟ پھر امام زین العابدین شروع ہوئے, حالانکہ دبلے سے تھے اور بیمار تھے. اور جب امام زین العابدین ہائے ہائے حسین کے بیٹے, علی کے پوتے, بیمار عابد بیمار زین العابدین جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو یزید کی ٹانگیں ہلا کے رکھ دی. یزید کی ٹانگیں ہلا کے رکھ دی اور ثابت کر دیا کہ تو غلط پر تھا. اقتدار کے نشے نے تجھے باولا کتا کر دیا, تو غلط ہے. یہ مت سوچ کہ تو نے ہمیں مار دیا اور تو جیت گیا. ہمارے سر کٹے, ہم سبوں کے سر کٹے. بتا کسی ایک کا بھی سر جھکا ہے؟ کٹوائے ہیں ہم نے سر, حق کے نام پہ. جھکا ہے کسی کا سر؟ یہ سر صرف ایک کے سامنے جھکتا ہے جس کا نام خدا ہے. بس تو اقتدار کے نشے میں اتنا غافل ہو گیا کہ تو نے بچے کا بھی خیال نہیں کیا. علی اصغر کو گود میں تیرے بندوں نے تیر مارا اور اس کا خوش گلا تو نے اس کے خون سے تر کر دیا. تیرے بندوں نے عورتوں کے خیمے جلا دیے. معلوم ہے نا تجھ کو, تیرے ہی شے پر یہ سب کچھ تیرے لوگوں نے کیا. یہ نہیں بول کہ تیرا قصور نہیں ہے. تو وہ سانپ ہے, تو وہ سانپ ہے جس کا زہر برسوں لوگوں کے وجود میں رہتا ہے. یہ نہ بول کہ تجھے پتہ نہیں, سب تیرے کیے سے. حق پر جمے رہیں. ایک, اللہ کی رضا میں راضی. دو, اور تیسرا آخری وقت میں بھی
گھر والوں کو سمجھانا، دیکھ بہنا حق کے راستے سے ہٹنا نہیں، چاہے کچھ بھی کرے، مجھے معلوم ہے میرے بعد یہ اچھا سلوک نہیں کریں گے، لیکن میری بہن ایسا کچھ بھی نہ کرنا جس سے اللہ اور رسول ناراض۔ میں سمجھتا ہوں یہ 3 باتیں بھی اگر ہم اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں تو پوری زندگی اللہ کی رضا میں گزر سکتی ہے۔ 3 باتیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔